اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہے ہم ایک اور پیپر ڈسکس کرنے والے ہیں۔ عامہ سال اول کا ہی یہ بھی پیپر ہے جناب۔ اچھا، یہ عامہ سال اول جو ہے یہ اولا ہی ہوتا ہے، اس کا جو ہے ہم لوگ نحو کا پیپر جو ہے وہ ڈسکس کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ آتا ہے۔ ٹوٹل جو پیپرز ہوتے ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ 5 پیپرز ہوتے ہیں۔ تو یہ والا جو پرچہ ہے، یہ والا پرچہ یہ 6 پیپر ہوتے ہیں، تو یہ والا جو پرچہ ہے وہ آپ کا آتا ہے چوتھے نمبر پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے اس میں یہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان رجسٹرڈ اور سالانہ امتحان الشہادت الثانویہ العامہ میٹرک سال اول برائے طلبہ، آج یہ والا بھی ہم لوگ 2020 کا ہی ڈسکس کر رہے ہیں۔ ابھی یہی سلسلہ رکھا ہے ہم لوگ 2020 کا ہی، تقریباً سب لوگ جو سارے پیپر جو ہے وہ 2020 کے ہی ڈسکس کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات کی جائے کہ آپ کو اس میں نمبر کتنے ملیں گے، تو آپ کو اس کے کل نمبر 100 ہوں گے، ٹھیک ہے، نحو کا جو پرچہ ہوگا۔ اچھا، اور وقت آپ کو کتنا ملے گا، 3 گھنٹے ملے گا۔ کون سے نمبر پہ آئے گا یہ پرچہ، چوتھے نمبر پر آئے گا۔ کون سا سال کہلاتا ہے، یہ عامہ سال اول کہلاتا ہے۔ اچھا جناب، کتابیں کون کون سی ہوں گی جس سے تیاری کی جا سکتی ہے، تو یاد رکھیں کہ ہمارے پاس نحو کی عموماً مدارس میں جو ہے وہ نحو میر جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، بورڈ میں تو وہی ہے، لیکن یہ کہ کئی سارے مدارس میں دوسری کتب بھی جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں نحو کی۔ آپ نے کوئی سی بھی کتاب پڑھی ہو، لیکن آپ جو نحو میر جو بورڈ کے اندر یہاں پڑھائی جاتی ہے، مطلب تنظیم المدارس کے نصاب میں جو شامل ہے، اس کو آپ اردو میں بھی مل جاتی ہے، تو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ پڑھ چکے ہوں تو آخر میں 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، 4 دن پہلے، ہفتہ 15 دن پہلے جو ہے آپ ضرور جو ہے وہ اس کو ڈسکس کر لیجئے گا، ایک مرتبہ تیزی کے ساتھ پڑھ لیجئے گا۔ نحو کی جو کتاب ہے نحو میر، ٹھیک ہے، کئی مرتبہ پوچھا جاتا ہے کہ نحو میر میں جو نحو کی تعریف ہے وہ بیان کریں، نحو میر کے جو ہے وہ رائٹر کا نام آپ بتائیں، مصنف کا نام جو ہے وہ آپ بتائیں۔ مطلب نحو میر کا حوالہ دے کر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کوشچن کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس میں بچے بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا یہی طریقہ کار ہے کہ آپ نے کوئی سی بھی کتاب پڑھی ہے، پہلے تو آپ کوشش کریں یہی پڑھیں۔ اگر آپ نے اس کے علاوہ کوئی اور کتاب پڑھی ہے تو آپ جو ہے وہ نحو میر اینڈ میں تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری جو کتاب ہے وہ ہے نظم مائۃ عامل۔ اس میں کیا ہے، اس میں بھی نحو ہی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ نظم مائۃ عامل میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ نحو پڑھتے ہیں ان نحو کو چند اشعار میں جو ہے یہاں پر جو ہے وہ منظم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، منظوم ہے یہ نا، مطلب نظم کے طریقے سے جو ہے نا اس نحو کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ چند یہ اشعار ہیں، اور مطلب یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی صفحے کے اوپر 13، 14، 15 آپ کو اشعار ہیں وہ آپ کو یاد کرنے ہیں، اور آپ جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ اس کو پڑھ لیں گے تو بہت زیادہ آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ پہلا پرچہ یہ چوتھا پرچہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ کے اگر یہ سوال یہ بات کی جائے کہ ٹوٹل کوشچن جو ہے وہ آپ کے پاس کتنے آتے ہیں، یہ یہاں پر کتنے آئے ہوئے 2020 میں، تو 2020 کے جو پیپر ہے اس میں آپ کو 5 جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ سوال دیے گئے ہیں۔ اچھا، 4 سوال کا تعلق جو ہے وہ نحو میر سے ہے، اور صرف ایک سوال کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف وہ ہے حصہ دوم نظم مائۃ عامل سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ وہ جو دوسرا 5واں جو سوال ہے اس کے جو ہے وہ 30 نمبر کا سوال ہے، یعنی حصہ دوم جو نظم مائۃ عامل پر مشتمل ہے وہ 30 نمبر کا ہے، اور جو پہلا والا جو حصہ ہے نحو میر کا، تو لازمی سی بات ہے 100 نمبر کا پیپر ہے۔ اگر دوسرا حصہ اگر 30 نمبر کا ہے تو یہ والا حصہ کتنے نمبر کا ہوگا، یہ حصہ ہوگا 70 نمبر کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ جو ہے وہ اس میں آپ کو یہ کہا گیا 2020 کا جو پیپر ہے اس میں یہ کہا کہ آخری دونوں سوال لازم ہیں، یعنی 5 سوال ہیں، تو ایک سوال تو نظم مائۃ عامل والے حصے میں چلا گیا، اور ایک سوال جو اس کا ہے نا یعنی نحو میر کا جو آخری کوشچن نمبر 4 بنتا ہے، تو کوشچن نمبر 4 اور جو کوشچن نمبر 5 ہے یہ آخری 2 سوال لازم ہیں، اور باقی میں سے کوئی 2 سوال حل کریں، تو یعنی یہ کہ اس کا مطلب
مطلب یہ کہ آپ کو سوال نمبر 4 تو آپ کو لازمی کرنا ہی کرنا ہے، سوال نمبر 5 بھی آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ باقی کتنے سوال بچے؟ سوال بچے 1 2 3 ہے نا، سوال نمبر کوشچن نمبر 1، کوشچن نمبر 2، کوشچن نمبر 3، یہ 3 کوشچن بچے آپ کے پاس۔ ان 3 کوشچن میں سے آپ کو 2 کوشچن کرنے ہیں، تو اس کا مطلب سیدھی سی بات یہ ہے کہ 5 کوشچن میں سے آپ کو جو ہے وہ 1 کوشچن کی چوائس دی گئی ہے، 4 کوشچن آپ کو کرنے ہیں۔ 4 کوشچن میں سے آخر کے جو 2 کوشچن ہیں وہ آپ کے پاس جو ہے وہ امپارٹنٹ ہیں، وہ آپ کو ہر صورت میں کرنے ہی ہوں گے، ورنہ آپ کے مارکس جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے وہ سوالات کی حصہ اول جو نحو میر ہے نا، نحو میر کے اوپر جو مشتمل ہے، اس میں سوالات کس نوعیت کے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے کہا کہ کوئی بھی آپ نے نحو کی کتاب پڑھی ہے نا آپ نے، تو آپ جو ہے وہ چند جو ہے وہ اسباق تو موسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں نا۔ ایک تو یہ کہ ایک جو کوشچن ہے، ایک تو چیپٹر ہے نا، وہ کسی بھی کتاب میں آپ دیکھ لیں، وجوہ اعراب کے ہاں اس میں معرب کی ہے نا، وجوہ اعراب کے اعتبار سے جو ہے وہ 16 اقسام، یعنی اس میں مفرد، منصرف، صحیح، جاری مجرا صحیح، آپ کوئی سا بھی سال اٹھا کر دیکھ لیں یہ تو آتا ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر منصرف اور غیر منصرف یہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ضمائر جو ہے یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ فعل مضارع پر عمل کرنے والے۔ اگر نحو کی کتاب النحو الکبیر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں جو ہے وہ سبق نمبر ہے 17، جس میں جو ہے وہ ہے عوامل کا بیان اور فعل مضارع پر عمل کرنے والے اور اسما پر عمل کرنے والے۔ اب آپ نے اس کو جو ہے وہ خلاصتاً جو ہے وہ یاد کرنا ہوگا۔ فعل مضارع پر عمل کرنے والے ہیں تو کچھ جازمہ ہیں، کچھ ناصبہ ہیں۔ جو جازمہ ہیں وہ 5 ہیں، جو ناصبہ ہیں وہ 4 ہیں، ان لن کئی اذن۔ تو اس طرح سے آپ خلاصتاً جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا، اسما پر عمل کرنے والے جو ہے وہ 5 ہیں، حروف مشبہ بالفعل، حروف جارہ، ما ول المشبہتان بالیس، اور حروف ندا اور لائے نفی جنس۔ تو اس طرح سے خلاصہ بنا کر آپ یاد کر لیجئے گا۔ پہلا والا جو چیپٹر ہے جس میں تعریف دی گئی ہے، پھر یہ کہ اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے، شروع میں یہ بچوں والی چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا کہ اس کو ایک مرتبہ لازمی پڑھ لیے گا، اس سے آپ کو پیپر کو سالو کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ یہاں پر جو نوعیت ہے کوشچن کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر یہ ہے کہ سوال نمبر جو 1 ہے اس کے 2 حصے ہیں، 2 جز ہیں، ایک الف اور ایک بے۔ الف کو جو ہے 2020 کا، اس میں کہا گیا کہ جملہ خبریہ اور انشائیہ کی تعریفات اور اقسام بیان کریں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ جملہ خبریہ کی بھی آپ نے تعریف کرنی ہے اور انشائیہ کی بھی تعریف کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی اقسام جو ہے وہ آپ نے بیان کر دینی ہے۔ اب آپ کو اقسام کی جو ہے وہ تعریف بیان نہیں کرنی ہے، ورنہ یہ کہتے ہیں کہ اقسام کی بھی تعریفات بیان کریں۔ انہوں نے کہا جملہ خبریہ کی اور انشائیہ کی تعریفات، اور پھر اقسام بیان کریں، تو تعریفات بیان کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی قسمیں ہیں، آپ نے یہ بیان کرنا ہے۔ جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، اور انشائیہ وہ ہوتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ اتنا کرنے سے آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گے۔ انشائیہ کی جو ہے وہ 12 قسمیں ہوتی ہیں، ان 12 قسموں کو پھر آپ نے نام لکھنے ہوں گے، ہر ایک کی تعریف نہیں بتانی ہے، ہاں یہ کہ نام کے ساتھ اگر آپ ایک مثال بھی اگر آپ دے دیں تو بہت کمال کا آپ کا پیپر ہو جائے گا۔ 15 نمبر آپ کو اس کے جو ہے وہ مل جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر اس کا بے دیکھیں اگر آپ، تو اس کا جو بے ہے وہ یہ ہے کہ معرب اور مبنی کی تعریف کریں۔ ارے کتنا تو ہم لوگ پڑھتے ہیں، پوری نحو جو ہے وہ اسی کے اوپر تو ڈیپینڈ کرتی ہے، معرب اور مبنی کی تعریف بتائیں، اور مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں یہ بھی آپ کو بتانا ہوگا۔ تو آپ کو اس کے مل جائیں گے 10 نمبر۔ تو ٹوٹل جو ہے وہ کوشچن نمبر 1 جو ہے وہ کتنا نمبر کا ہو جائے گا؟ 25 نمبر کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر سوال نمبر 2 کی اگر ہم بات کریں تو سوال نمبر 2 حروف عاملہ اور عاملہ در اسم کی وضاحت کریں، یعنی یہ کہ حروف عاملہ جو اسم پر عمل کرنے والے، ایسے حروف جو اسم پر عمل کرنے والے، جو میں نے آپ کو بتایا حروف جارہ، ما ول المشبہتان، ایسے اسما، ایسے حروف کی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ وضاحت کریں کہ کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، سارے کے سارے جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ تعریفات یاد ہیں تو تعریفات بھی آپ لکھیں، تو آپ کو اس کے مل جائیں گے پورے کے پورے ایک حصہ الف کرنے کے 20 نمبر مل جائیں گے۔ اگر حصہ بے اگر اس کا دیکھیں تو غیر منصرف کی تعریف
تعریف کریں اور اعراب کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے صرف اور صرف غیر منصرف کی تعریف آپ نے کرنی ہے، اعراب کی وضاحت، تو آپ کو اس میں کتنے مل جائیں گے؟ آپ کو جو ہے وہ 5 نمبر مل جائیں گے۔ کوئی بھی ایک مثال لے لیجئے گا اور اس کے اعراب جو ہے وہ بیان کر دیجئے گا۔ تو اب یہ 5 اور 20 یہ ٹوٹل آپ کو کوشچن نمبر 2 25 نمبر کا یہ ہو گیا۔ پھر کوشچن نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں۔ کوشچن نمبر 3 ہے ضمیر کی تعریف اور مرفوع متصل منصوب متصل ضمیر تحریر کرے۔ پہلے تو ضمیر کی تعریف کرنی ہے، پھر ساری کی ساری بیان نہیں کرنی ہے، اس میں سے ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر منصوب متصل ضمیریں آپ کو پوری کی پوری، جیسے جو ہے وہ ہوا مطلب یہ آپ لے لیں تو ضربا ضربو ضربت، تو اس میں جو ہے نا، اس میں جو ہے اپنا ہوا ضمیر ہے، پھر ضربا میں الف ضمیر ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل کہلاتی ہے۔ منصوب متصل ضمیر وہ کہلاتی ہیں جو مفعول بن کر آتی ہیں، جیسے ضربہو ضربہما ہو ہما ہا ہما ہم آ ہما انا، ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا، جو ہے نا یہ والی ضمائر۔ تو دیکھیے گا کوشچن کو آپ سمجھیے گا، اضافی بھی نہ کریں اور جو ہے وہ کم بھی نہ کریں، اتنا جو ہے وہ آپ خیال کریے گا۔ تو یہ والا جو ہے وہ آپ کا حصہ بن جائے گا 15 نمبر کا۔ اور اس کا بے جو میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا تھا، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، آتا ہی آتا ہے، کسی بھی اینگل سے آئے گا۔ درجہ ذیل سے 5 کی تعریفات اور اعراب لکھیں، ٹھیک ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ، اس میں منقوص جمع مکسر منصرف، اس میں مقصور اور مثنیٰ اور مفرد منصرف صحیح۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 3 کالم بنانے ہوں گے، آلت رفعی، آلت نصبی، آلت جری۔ آپ نے جو ہے وہ ہر ایک کی مثال اس آلت رفعی، نصبی اور جری کے ساتھ آپ نے دے دینی ہوگی، تو بس یہ آپ کا کوشچن حل ہو جائے گا۔ تو آپ کا اس کا جو ہے جو بے ہے، اس کے آپ کو مل جائیں گے 10، ٹھیک ہے۔ تو الف کے 15 اور بے کے 10، تو کتنے ہو گئے 25 نمبر۔ تو کوشچن نمبر 1 بھی 25 نمبر کا، کوشچن نمبر 2 بھی 25 نمبر کا، کوشچن نمبر 3 بھی 25 نمبر کا آپ کو مل جائے گا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان 3 کوشچن میں سے ایک کوشچن کو چھوڑنے کی آپ کو اجازت ہوگی۔ اب ایک کوشچن ایسا ہے جس کے پورے آپ کو جو ہے وہ 20 نمبر جو ہے وہ مل رہے ہیں، لیکن آپ کو اس کو چھوڑنے کی اجازت جو ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ یہ جو 3 کوشچن جو بالکل ایکول تھے نمبر جن کے، ان میں سے جو ہے وہ ایک کوشچن کو چھوڑنے کی آپ کو اجازت ہے، 2 کوشچن آپ کو کرنے ہی ہوں گے، 2 سوال، ٹھیک ہے۔ اب جو کوشچن نمبر 4 ہے جس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ ہے وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی تفصیل بیان کریں۔ یہ 20 نمبر کا ہوگا۔ آپ بتا دیں بھائی ناصبہ کیا ہیں، جازمہ کیا ہیں، پھر ان کی تفصیل بھی جتنا آپ لکھ سکتے ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ لکھ لیں۔ اب آ جاتے ہیں کوشچن نمبر 5 پر، آخری جو کوشچن ہے اس کا، اور جو حصہ دوم نظم مائۃ عامل پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر نظم کی صورت میں جو ہے وہ سارے کے سارے عوامل کو جو ہے پوری کی پوری نحو کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ نے جو ہے یہاں پر کوشچن نمبر 5 کریں اشعار کا ترجمہ اور عوامل کا عمل واضح کریں۔ اب اشعار کا ترجمہ، اب نوع اول افدا عرف جر بدو میداں یقین۔ اب یہ جو ہے، یہ جو پہلی والی نوع ہے نا، وہ حروف جارہ پر جو ہے وہ مشتمل ہے، اور جو ہے نا یہ جو ہے وہ پوری کی پورے حروف جارہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک ہی جملے کے ایک ہی شعر کے اندر پورے کے پورے آ گئے ہیں۔ اس میں دوسرے مصرعے میں یہ بتایا۔ اب انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ اس شعر کا ترجمہ کریں، ترجمہ کرنے کے بعد جو اس میں عامل بیان کیا ہے اس کا عمل ضرور بتائیے گا۔ عامل حروف جارہ بیان کیا، اور حروف جارہ اپنے ما بعد اسم کو حالت جری میں کرتے ہیں، تو آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ وہ اپنے ما بعد اسم کو حالت جری میں کرتے ہیں حروف جارہ۔ ٹوٹل جو ہے وہ آپ کو 1 2 3 4 5 جو ہے وہ آپ کو اشعار دیے گئے ہیں۔ ان اشعار کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، اور جو بھی عامل اس کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے وہ آپ کو آپ نے اس کا عمل بھی واضح کرنا ہے۔ مثال دے کر اگر واضح کر دیں گے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا، بلکہ اچھا کیا بہت اچھے نمبر آپ کو جو ہے وہ مل سکتے ہیں۔ ہاں، ایک جو ہے وہ اضافی بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں نظم مائۃ عامل کو ایک مرتبہ پڑھیں، ترجمہ بھی آج کل تو ایک کتابچہ بھی باقاعدہ طور پہ موجود ہے، مدینۃ العلمیہ کی طرف سے جو ہے وہ چھاپا گیا ہے۔ آپ اس کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارے یہ جو عامل ہیں، یہ جو اشعار ہیں، یہ اشعار فارسی میں ان کا ترجمہ بھی موجود ہے، اور ان کی مختصر جو ہے وہ تشریح بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ نے عامل کا عمل واضح کرنا ہوگا اور شعر کا ترجمہ کرنا ہوگا۔ 5 جو ہے وہ شعر دیے گئے ہیں، ان میں سے جو ہے وہ 5 کا ترجمہ کرنے کے بعد
بعد عامل کا عمل جو ہے وہ آپ نے واضح کرنا ہے، تو پورے کے پورے آپ کو مل جائیں گے 30 نمبر، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک جو ہے وہ طریقہ بتا دیتا ہوں ان اشعار کو یاد کرنے کے لیے۔ ویسے یہ والے اشعار جو ہے وہ طرز کی صورت میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ میرے چینل پر موجود ہیں۔ علامہ متین صاحب نے ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ان کو بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ پڑھا ہے 3 مختلف طرزوں میں، آپ وہاں پر بھی جا کر چینل پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر نحو کی بات کریں تو نحو بھی آپ جو ہے وہ نحو میر تو نہیں ہے لیکن النحو الکبیر ہے، تو اس میں بھی 43 ٹوٹل چیپٹرز ہیں، لیکن یہ کہ میں نے 38 چیپٹرز تک اب تک میں ڈال چکا ہوں۔ باقی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ رہیں تو وہ بھی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ پایہ تکمیل تک میں پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ پوری کتاب، پھر اس کے علاوہ نحو کی جو کتابیں ہیں جن میں طلبہ پریشان ہوتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ڈالنے کی کوشش کریں گے اچھی نیت کے ساتھ۔ بس یہ ہے کہ آخری بات یہ ہے اس پیپر کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ آپ جو ہے وہ ان اشعار کو شعر کی شکل میں بھی یاد کر سکتے ہیں، شعر مطلب طرز بنا کر۔ بس حصول برکت کے لیے میں کوئی نعت خواں نہیں ہوں، بس حصول برکت کے لیے ایک شعر میں سے جیسے حروف جا رہا ہے نا، باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مسخلا رب حاشا من عدا فی ان الا اتا الا، تو یہ والا شعر میں آپ کو طرز میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو، آپ بھی یہی عادت بنا لیں کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اس کو طرز کی صورت میں یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مزخلا، باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مزخلا رب حاشا من عدا فی ان الا حتی الا، رب حاشا من عدا فی ان الا حتی الا۔ نوع اول یہ والا تو اس میں بھی 2020 میں بھی دیا گیا نا، اس میں یہ بتایا کہ نوع اول پہلی والی جو نوع ہے وہ جو ہے وہ حروف جارہ کے اوپر جو ہے نا وہ مشتمل ہے، اور یہ جو ہے وہ ایک ہی شعر کے اندر جو ہے نا وہ پورے کے پورے یہ 17 ہوتے ہیں، اور یہ ایک ہی شعر میں پورے کے پورے آ گئے ہیں نا، تو یہی شعر کا نا باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مزخلا رب حاشا من عدا فی ان الا اتا الا۔ نوع اول ہفتہ عرف جر بدو میداں یقین، نوع اول ہفتہ عرف جر بدو میداں یقین کا اندر ہی یک بیت آمد جملہ بے چونو چرا، کا اندر ہی یک بیت آمد، مطلب ایک ہی مطلب اس کے اندر شعر میں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ حروف جارہ کو بیان کر دیا گیا، یہ دوسرے مصرے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس طرح سے ایک اضافی بات ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، ویسے آپ کا جیسے دل چاہے آپ اس کو یاد کریں، بس محنت کریں، اپنے وقت کی جو ہے وہ قدر کریں، آپ اچھی طرح سے پیپر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، محنت کی توفیق مرحمت فرمائے، اور بہترین عالم بننے کے بعد آپ کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ دین متین کی خدمت کی توفیق بھی مرحمت فرمائے۔ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بہت زیادہ اخلاص عطا فرمائے اور محنت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔